محرم الحرام کی 10 اہم باتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ محرم الحرام کا تعارف اور فضیلت۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے ان میں محرم بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں نیکیوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہی کیوں ہوتی ہے؟ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہجرت مدینہ کے واقعے پر رکھی گئی۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ محرم کو پہلا مہینہ اسی لیے رکھا گیا کیونکہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے نئے دور کا آغاز اسی مہینے سے ہوا۔ محرم کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ یہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ یوم عاشورہ کی اہمیت۔ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کی ترغیب بھی دی۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔ عاشورہ کا روزہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے بھی رکھے جائیں۔ واقعہ کربلا کا مختصر تعارف۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق، عدل اور دین کی سربلندی کے لیے قربانی دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا پیغام۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کے لیے ثابت قدم رہنا چاہیے، ظلم کے سامنے خاموش نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کو دنیا کی خواہشات پر ترجیح دینی چاہیے۔ صبر اور قربانی ایمان کا حصہ ہیں۔ محرم میں کون سے نیک اعمال کرنے چاہیے؟ محرم میں ہمیں نماز کی پابندی، تلاوت قرآن، ذکر و دعا، صدقہ و خیرات، روزے رکھنا اور اپنے اخلاق بہتر بنانا جیسے اعمال اختیار کرنے چاہیے، اور پھر پورا سال ان سب پر عمل کرنا چاہیے۔ محرم کے بارے میں عام غلط فہمیاں۔ محرم ہمیں غم، صبر اور اصلاح کا پیغام دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں شریعت کے مطابق اعمال کرنے چاہیے اور ایسی باتوں سے بچنا چاہیے جو دین کی تعلیمات کے خلاف ہوں۔ محرم کا اصل پیغام۔ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ باطل کتنا بھی طاقتور ہو، حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی کامیابی کا رستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں حق پر قائم رہنے اور صبر کرنے اور دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔